کسی بھی مذہب میں ایسا نظام موجود نہیں۔ اسلام نے کس خوبی کے ساتھ زکوٰۃ کو فرض کر کے اس میں پوشیدہ کتنی باتیں ہیں۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں امیر بھی پیدا کیے ہیں اور غریب بھی پیدا کیے ہیں۔ ہر مذہب میں ہر دین میں غریب بھی ہیں اور امیر بھی ہیں۔ اور انسانی یہ فطرت ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب غریب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو روٹی 2 ٹائم کھانے کو نہیں ملتی، اور یہ امیروں کو دیکھو کہ بڑے بڑے محل بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور بڑے عیش و آرام میں رہتے ہیں۔ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم سارا دن مزدوری کر کے خون پسینہ بہا کر بھی ہم 2 ٹائم کی روٹی نہیں کما سکتے، اور پھر اس میں کوئی یتیم بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، طلباء بھی ہیں اور معذور بھی ہیں۔ تو ایک قدرتی چیز ہے کہ انسان کے دل میں ان کے لیے بغض اور حسد بڑھتا جاتا ہے، اور جب بھی موقع ملے وہ جو اس کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے فطرت میں اس کی حسد کی، وہ ایک دن لاوا بن کر پھٹتا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھو یہ احتجاج جو ہوتے ہیں، یہ ریلیاں جو نکلتی ہیں، یہ مخالفت جو ہوتی ہے، کبھی گاڑیوں کو جلاتے ہیں، کبھی دفتروں کو جلاتے ہیں، کبھی بسوں کو جلاتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو لاوا بن کر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اسلام کی ایک رکن پر مکمل طریقے سے ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں ہر مسلمان اس ایک رکن کے اوپر عمل کر بیٹھے تو یہ تمام خرابیاں دور ہو جائیں، معاشرہ پاک ہو جائے، معاشرے میں محبت کی لہر دوڑ جائے۔ اسلام نے کتنی حکمت کے ساتھ اس نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیا، یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیا۔ کیسے؟ کہ جب امراء امیر لوگ صحیح معنی میں اپنے مال سے زکوٰۃ دیں گے جو ان پر فرض ہے، تو اللہ نے فرض کیا ہوا ہے، جب وہ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ زکوٰۃ غریبوں کو دی جائے گی، بیواؤں کو دی جائے گی، یتیموں کو دی جائے گی، ان لوگوں کو دی جائے گی جو مزدوری کر کے بھی اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے ہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو۔
اس چوکیدار کو جس کی 8,000 روپے تنخواہ ہے اور 8 اس کے بچے ہیں، تو اگر آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے دیں گے تو وہ چوری نہیں کرے گا، اس کے بچوں کا پیٹ پل جائے گا۔ اگر پاکستان میں 500 بڑے بڑے خاندان ہیں، اگر وہ ایمانداری کے ساتھ وہ 500 خاندان اپنی صحیح پوری زکوٰۃ نکال لے تو میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اتنی زکوٰۃ ان کی بنتی ہے کہ وہ چوکیدار کو بھی دے دیں، وہ مزدور کو بھی دے دیں، وہ بیوہ کو بھی دے دیں، وہ یتیم کو بھی دے دیں، وہ سب خوشحال ہو جائیں گے۔ صرف 1-2 تنظیمیں جو اس پر عمل کر رہی ہیں، تو دیکھو کتنا لاکھوں روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں، سیلانی وغیرہ یا یہ جو آپ کے دوسرے برادریاں ہیں، تمام برادریاں ہیں، بڑی بڑی اچھے مالدار برادری، میمن برادری ہے، اس میں اگر کوئی غریب ہوتا ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے تو اس کو مکان بھی لے کر دے دیتے ہیں، کمیونٹی والے مل کر، اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، جہیز بھی دے دیتے ہیں، اس کو گھر بھی دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے ان میں تو اس کے لیے وہ لوگ وہ سب کر لیتے ہیں۔ تو اسلام کو دیکھو کہ اس نفرت کو کس طرح محبت میں تبدیل کر دیا کہ جب امیر آدمی، امراء جو لینڈ کروزر میں پھرنے والے ہیں، جب وہ اپنی زکوٰۃ ڈھونڈ کر غریبوں کو پہنچائیں گے اور ان تک وہ زکوٰۃ جب پہنچے گی تو وہ لوگ وہ کیا کریں گے؟ وہ بیوائیں، وہ یتیم، وہ غریب، وہ مسکین، وہ مزدور، وہ چوکیدار دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کو اور زیادہ دو تاکہ اگلے سال یہ اور زیادہ زکوٰۃ نکالے، زیادہ زکوٰۃ دے گا۔ ابھی مجھے اس نے 5,000 روپے دیے ہیں، اگر اس کا مال بڑھ گیا تو یہ 10,000 بھی دے دے گا۔ وہی چیز جو انسانی فطرت تھی، جو اس کے اندر بغض تھا، حسد تھا، ان کو دیکھ کر جلن تھی، ایک لاوا پک رہا تھا، اس لاوے کو اسلام نے کیسا ٹھنڈا کر دیا کہ بجائے بد دعا کے، بجائے نفرت کے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، ان غریبوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور وہ رات دن ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس نے دیکھو ہماری کتنی مدد کی ہے، اللہ اس کو اور بھی زیادہ دے تاکہ یہ ہمیں اور زیادہ عطا فرمائے۔ بولو بھائی، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں آپ کو یہ بات ملتی ہے؟ ہاں، اور معاملات میں اور مذہب میں آپ کو ٹیکس ملتا ہے، وہ آپ سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس وصول کر کے وہ غریبوں کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس سے اپنی سڑکیں بناتے ہیں، اس سے اپنی موٹریں چلاتے ہیں، اس سے اپنے بسوں کو چلاتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ کنسپٹ ہے ہی نہیں کہ غریب کو کچھ دیا جائے۔ تو اسلام ایک بہترین مذہب ہے جس کی ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں حکمت ہے،
اور اسی لیے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور پھر دیکھو اسلام کی خوبصورتی کو دیکھیں. انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو ایسے تو مال ختم ہو جائے گا، مال ہمارا ختم ہو جائے گا، تو ہم تو پھر غریب ہو جائیں گے، امیر سے غریب ہو جائیں گے ہم. کتنی بہترین طریقے سے اسلام نے ان کا بھی دفاع کیا. میں کہ تم غریب نہیں ہوگے. اول تو تم سے زکوٰۃ اس وقت تک نہیں لی جائے گی جب تک تمہاری جو کمائی ہے، تجارت ہے، نوکری ہے، یا جو بھی کام تم کر رہے ہو، یا جائیداد ہے یا کرائے وصول کر رہے ہو، تم سے اسلام زکوٰۃ نہیں مانگتا. تم کھاتے بھی رہو، پیتے بھی رہو، اپنی زندگی عیش و آرام سے بھی گزارو، لیکن جب 1 سال پورا ہو جائے، یعنی 1 سال تک تو تم نے عیش کیا، کھایا پیا، عیش کیا، سب کچھ کیا، 1 سال کے بعد جو تمہارے پاس بچ جائے، جو بچ جائے وہ بھی سارا مت دو. تم جو بچ گیا وہ سارا مت دو، تم اس میں سے 40واں حصہ